بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا باب ہے تقسیم الثانی والثالث والرابع، سبق نمبر 14 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم طرف ادا میں عزیمت اور رخصت پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وثالث طرف الاداء والعزیمت فیہ ان یؤدی علی الوجہ الذی سمع بلفظہ ومعناہ، ورخصت ان ینقلہ بمعناہ ای بلفظ آخر یؤدی معنی الحدیث، وہذا صحیح عند العامة لأن الصحابة كانوا يقولون قال كذا او قریبا منہ او نحو منہ، وعند البعض لا يجوز ذلك لأنه مخصوص بجوامع الكلم فلا يؤمن في النقل بالمعنى من الزيادة والنقصان، والحق هو التفصيل الذي ذكره المصنف بقوله فإن كان محكما لا يحتمل غيره ويجوز نقله بالمعنى لمن له بصر في وجوه اللغة إذ لا يشتبه معناه عليه بحيث يحتمل الزيادة والنقصان، وإن كان ظاهرا يحتمل غيره بأن يكون عاما يحتمل التخصيص أو حقيقة يحتمل المجاز فلا يجوز نقله بالمعنى إلا للفقيه المجتهد لأنه يقف على المراد فلا يقع الخلل في نقله بمعناه، مثلا قوله۔ ترجمہ دیکھ لیں، تیسری طرف ادا ہے، اور عزیمت اس میں یہ ہے کہ وہ ادا کرے اسی طریقے پر جس طریقے سے اس نے اس حدیث کو سنا ہے، لفظ بھی وہی ہو، معنی بھی وہی ہو۔ اور درجہ رخصت یہ ہے کہ وہ اس کو نقل کرے معنوی طور پر بعین طور کے الفاظ دیگر ہوں لیکن حدیث کا معنی ادا کرتے ہوں، اور یہ صحیح ہے عام علماء کے نزدیک، اس لیے کہ صحابہ کرام وہ کہا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے فرمایا، یہ اس کے قریب فرمایا، یہ اس جیسا فرمایا۔ اور بعض علماء کے نزدیک جائز نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جامع کلمات کے ساتھ مخصوص ہیں، لہذا نقل بالمعنی میں زیادتی یا کمی سے معمون نہیں ہو سکتا ہے، اس بارے میں امن نہیں ہوگا۔ اور حق وہ تفصیل ہے جس کو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اگر تو حدیث محکم ہے جس میں دوسرے معنی کا احتمال نہیں ہے تو پھر اس کا نقل بالمعنی جائز ہے، ہر اس شخص کے لیے جس کو لغوی صورتوں میں بصیرت حاصل ہے، اس لیے کہ معنی مشتبہ نہیں ہوگا اس شخص پر اس حیثیت سے کہ اس میں زیادتی یا کمی کا احتمال ہو۔ اور اگر وہ لفظ ظاہر ہے جس میں غیر کا احتمال ہوتا ہے، بعین طور کے لفظ عام ہو جس میں تخصیص کا احتمال ہو، یا لفظ حقیقت ہو جس میں مجاز کا احتمال ہو، تو پھر اس حدیث کو بالمعنی نقل کرنا جائز نہیں ہے مگر فقیہ مجتہد کے لیے، اس لیے کہ وہ مراد پر واقفیت پا لے گا، لہذا اس کے نقل بالمعنی کرنے میں خلل واقع نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 3 طرفیں تھیں، طرف سماع، طرف حفظ اور طرف ادا۔ طرف سماع اور طرف حفظ میں جو درجہ عزیمت اور درجہ رخصت ہے وہ ہم نے گزشتہ سبقوں میں تفصیل سے پڑھ لیا ہے۔ آج کے سبق کے اندر طرف ادا میں درجہ عزیمت اور درجہ رخصت بھی ہم پڑھیں گے۔ جس طریقے سے پہلی 2 طرفوں کے اندر درجہ عزیمت اور رخصت ہے، بالکل ایسے ہی طرف ادا میں بھی درجہ عزیمت اور رخصت ہے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں درجہ عزیمت کی۔ دیکھیں، طرف ادا میں درجہ عزیمت یہ ہے کہ راوی انہی الفاظ کے ساتھ ادائیگی کرے جن الفاظ کی سماعت اس نے اپنے شیخ سے کی ہے، اور اسی معنی کے ساتھ، یعنی معنی بھی وہی ہے اور الفاظ بھی وہی ہے۔ اس طریقے سے اگر وہ حدیث کو آگے نقل کرتا ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ طرف ادا میں عزیمت کا درجہ ہے۔ اور اس میں رخصت کا درجہ یہ ہے کہ حدیث کا معنی تو بیان کرے لیکن الفاظ دوسرے ہوں، اپنے الفاظ میں حدیث کے معنی کو بیان کرے، اس کو کہا جائے گا کہ یہ درجہ رخصت ہے، اور عام علماء کے نزدیک یہ بھی جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم روایت حدیث کو اس طریقے سے ذکر کیا کرتے تھے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا او قریبا منہ او نحو منہ، تو اس طریقے سے جو روایت بالمعنی ہے صحابہ کرام بھی کیا کرتے تھے، یعنی اپنے الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ذکر کیا کرتے تھے۔ جبکہ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کو روایت بالمعنی کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ الفاظ بھی وہی ذکر کرنے ضروری ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارک اور ذات گرامی ہے وہ جامع کلمات، جوامع الکلم کے ساتھ مخصوص ہے، لہذا جب آپ حدیث کے معنی کو دوسرے الفاظ کے اندر نقل کریں گے تو معنی کے اندر کمی اور زیادتی سے حفاظت کرنا یہ دشوار ہوگا، لہذا حدیث کے معنی کو حدیث کے الفاظ سے ہی نقل کرنا لازم اور ضروری ہے، آپ اس کو دوسرے الفاظ کے اندر ذکر نہیں کر سکتے ہیں۔ تو بعض علماء کہتے ہیں جائز ہے اور بعض علماء کہتے ہیں جائز نہیں ہے، تو اس مسئلے کے اندر حق کیا بات ہے وہ حق بات پھر آگے ذکر کی جا رہی ہے، لیکن پہلے اتنی بات کو ہم حل کر لیتے ہیں۔ دیکھیں ذرا، یہ فرما رہے ہیں کہ تیسری ہے طرف ادا، اور درجہ عزیمت اس کے اندر یہ ہے کہ وہ حدیث کو ادا کرے اسی طریقے پر جس طریقے پر اس نے حدیث کو سنا ہے، لفظ بھی وہی ہو اور معنی بھی وہی ہو۔ اور درجہ رخصت اس کے اندر یہ ہے کہ حدیث کو بالمعنی نقل کرے، یعنی دوسرے الفاظ کے ساتھ، الفاظ دوسرے ہیں لیکن وہ حدیث کا معنی ادا کرتے ہوں۔ تو عام علماء کے نزدیک یہ بھی صحیح ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام وہ اس طریقے سے کہا کرتے تھے قال کذا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے فرمایا، یا قریبا منہ، اس کے قریب فرمایا، او نحو منہ، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جیسا فرمایا۔ تو صحابہ کرام بھی روایت بالمعنی کیا کرتے تھے، روایت باللفظ یہ لازم اور ضروری نہیں ہے۔ جبکہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ روایت باللفظ کرنا ہی ضروری ہے، روایت بالمعنی کرنا جائز نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک جو ہے وہ جوامع الکلم کے ساتھ مخصوص ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم، جوامع جمع ہے جامع کی، کلم جمع ہے کلمہ کی یا کلمات کی،
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جامع کلمات عطا کیے ہیں، یعنی الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں اور ان کے معنی کے اندر گہرائی ہوتی ہے، تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے انہی الفاظ کے ساتھ ذکر کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے آپ ان کو اپنے الفاظ کے ساتھ ذکر کریں گے تو ظاہر ہے آپ کے الفاظ کے اندر تو وہ گہرائی نہیں ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے اندر گہرائی ہے، لہذا اس میں کمی زیادتی کا خدشہ ہے کہ آپ وہ معنی صحیح طریقے سے بیان نہ کر سکیں، لہذا روایت بالمعنی کرنا جائز نہیں ہے۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں، تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ روایت بالمعنی کریں گے، روایت بالمعنی اس حدیث کو نقل کریں گے تو لا یؤمنو، امن نہیں ہو سکتا اس بات سے، من الزیادتی و نقصانی، کہ آپ معنی کے اندر زیادتی کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کرنا چاہ رہے ہوں لیکن آپ نے جو اپنے الفاظ میں بیان کیا وہ اس سے کچھ اضافی ہو یا پھر آپ کمی کر دیں، تو لہذا اس سے مامون نہیں ہو سکتا ہے، لہذا روایت بالمعنی کے ساتھ ساتھ روایت باللفظ کرنا بھی ضروری ہے۔ تو بعض علماء یہ فرماتے ہیں اب اس میں حق بات کیا ہے، حق بات کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں کہ حق بات اس میں وہ تفصیل ہے جو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول کے ساتھ ذکر کی ہے، فَإِن كَانَ مُحْكَمًا سے یہاں سے لے کر یہاں تک۔ دیکھیں مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو حق بات ذکر کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے آیا اس کو روایت بالمعنی کرنا یہ جائز اور درست ہے یا پھر روایت باللفظ کرنا ہی ضروری ہے۔ دیکھیں اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ اگر تو وہ حدیث محکم ہے معنی پر دلالت کرنے میں، یعنی اس میں حدیث کے الفاظ ایسے ہیں جو اس کا ایک ہی معنی ہے، اس معنی کے علاوہ اس میں کسی دوسرے معنی کا احتمال نہیں ہے، تو ہر اس شخص کے لیے روایت بالمعنی کرنا جائز ہے جو لغت عرب کی اقسام پر واقفیت رکھتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ لفظ ہے، اس کے یہ معنی آتے ہیں، تو ہر وہ شخص جس کو لغت عرب کی پہچان حاصل ہے تو وہ روایت بالمعنی کر سکتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو روایت ہے وہ روایت محکم ہے، اس کا ایک ہی معنی ہے، اس میں غیر کے معنی کا احتمال نہیں ہے، لہذا اگر یہ اس کو دوسرے الفاظ سے بھی ذکر کرے گا تو جو اصل مقصد ہے حدیث کا وہ حدیث کا مقصد فوت نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ لفظ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں ظاہر ہے کہ مطلب یہ کہ اس میں غیر کا احتمال ہے، بعید اور کہ لفظ کے حدیث کے الفاظ عام ہے اس میں تخصیص کا احتمال ہے، یا اسی طریقے سے وہ جو حدیث کے الفاظ ہے وہ حقیقی ہے اور اس میں مجاز کا احتمال ہے، تو پھر اس صورت کے اندر صرف اس شخص کے لیے روایت بالمعنی کرنا جائز نہیں ہے کہ جو لغت عرب سے واقفیت رکھتا ہو، بلکہ صرف مجتہد کے لیے، فقیہ اور مجتہد کے لیے روایت بالمعنی کرنا جائز ہے، فقیہ مجتہد کے علاوہ اور کسی شخص کے لیے روایت بالمعنی کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں جو فقیہ اور مجتہد ہے ظاہر ہے وہ فقیہ ہے، اس کو دین کے اندر فقاہت اور گہرائی حاصل ہے، وہ روایت کے معنی اور مفہوم اور مراد سے واقف ہے، لہذا اگر وہ روایت بالمعنی کرے گا یعنی اپنے الفاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ذکر کرے گا تو معنی کے اندر خلل واقع نہیں ہوگا، لیکن جو شخص فقیہ اور مجتہد نہیں ہے اگر وہ روایت بالمعنی کرے گا تو معنی کے اندر خلل واقع ہو سکتا ہے، لہذا غیر فقیہ کے لیے روایت بالمعنی کرنا جائز نہیں ہے اگر وہ کلام ظاہر ہے، اس کے اندر تخصیص کا احتمال ہے، یا اسی طریقے سے اس کے اندر مجاز کا احتمال ہے۔ اب آگے اس کی مثال ہے کہ مثال سے بات سمجھنی آسان ہو جائے گی، وہ ہم انشاءاللہ مثال اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ اب آپ یہاں پہ عبارت دیکھ لیں، تو یہ فرما رہے ہیں فَإِن كَانَ مُحْكَمًا، اگر وہ حدیث ہے کہ محکم ہے یعنی اس میں غیر کے معنی کا احتمال نہیں ہے، اس کا ایک ہی معنی ہے، تو پھر روایت بالمعنی کرنا یعنی روایت کو نقل کرنا معنی کے ساتھ جائز ہے، لمن لہو، ہر اس شخص کے لیے، بصر جس کو بصیرت حاصل ہے، فی وجوہ لغتی، لغت کی صورتوں میں، یعنی لغت عرب کے جتنی بھی صورتیں اور جتنے بھی استعمال ہیں اس کو اس کے اندر بصیرت حاصل ہے، وہ لغت عرب کے استعمال کو جانتا ہے، اس کے معنی کو جانتا ہے، کیونکہ اس شخص پر اس لفظ کا معنی مشتبہ نہیں ہوگا، معنی مخفی نہیں ہوگا، لہذا اگر وہ روایت بالمعنی کرتا ہے تو پھر اس میں زیادتی اور کمی کا احتمال نہیں پایا جائے گا، جب زیادتی اور کمی کا احتمال نہیں پایا جائے گا تو جس شخص کو بصیرت حاصل ہے لغت عرب میں وہ روایت بالمعنی کر سکتا ہے، کیونکہ کلام یہ محکم ہے، اس میں ایک ہی معنی ہے، اس میں ایک معنی کے علاوہ دوسرے معنی کا احتمال نہیں ہے، اور اگر وہ کلام ظاہر ہے یعنی اس میں غیر کا بھی احتمال ہے، بعین طور کہ وہ لفظ عام ہے اور اس میں آپ کو معلوم ہے کہ عام کے اندر تخصیص کا احتمال ہوتا ہے، یا اسی طریقے سے اگر وہ لفظ حقیقت ہے تو حقیقت کے اندر مجاز کا احتمال بھی ہوتا ہے، تو پھر روایت بالمعنی کرنا یا روایت کو نقل کرنا بالمعنی جائز نہیں ہے، الا للفقیہ المجتہد، صرف فقیہ مجتہد کے لیے، کیونکہ جو فقیہ مجتہد ہے وہ معنی مرادی پر واقفیت پا لے گا، لہذا اگر آپ اس روایت کو نقل بالمعنی کرتے ہیں تو اس میں خلل واقع نہیں ہوگا، لیکن جو فقیہ مجتہد نہیں ہے وہ معنی پر واقفیت نہیں پا سکے گا، اگر وہ روایت بالمعنی کرتا ہے تو اس معنی میں خلل واقع ہو سکتا ہے، معنی کے اندر کمی زیادتی ہو سکتی ہے، لہذا غیر فقیہ کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اب اس کی ایک مثال سمجھ لیں تاکہ مسئلہ سمجھنا آسان ہو جائے، وہ مثال ہم انشاءاللہ اس سے اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔